السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت وہ دن جو دنیا کی تاریخ کا سب سے مبارک دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صوبہ بن حاسم کے اندر پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کے مہینے میں عام الفیل کے سال پیر کے دن شعبانہ کو صبح کے وقت، اس وقت نوشیروہ فارسی بادشاہ کی تخت نشانی کا 40واں سال تھا۔ تاریخ اعتبار سے 20 یا 22 اپریل کے قریب تھا۔ علامہ محمد سلمان منصور پوری اور محمود پاشا فالکی کی تحقیق بھی یہی ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں حضرت آمنہ فرماتی ہے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ سے بھی تقریباً یہی روایت نقل کی ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ ولادت کے وقت کچھ نشانیاں ظاہر ہوئی، جیسے ایوان کثیرہ کو 14 کنگورے گر گئے، جوش آتش گدا ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا اور گرجے منہدام ہو گئے۔ یہ باحقی کی روایت ہے، لیکن علامہ محمد غزالی نے اس روایت کو درست نہیں مانا۔ ولادت کے بعد حضرت آمنہ نے عبد المطلب کو خوشخبری بھیجی۔ وہ خوشی سے بھاگے آئے، آپ کو گود میں لیا، کعبہ میں لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا، وہ دعا کی، پھر آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں پہلے سے مشہور نہیں تھا، بہت کم لوگ کا نام تھا۔ 7ویں دن ختنہ ہوا۔ سب سے پہلے آپ کو دودھ ابو لہب کی لونڈی صویبہ نے پلایا۔ صویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبدالصاد کو بھی دودھ پلایا تھا۔ جیسے آج کل کوئی ماں یا دادی بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور پورا خاندان خوش ہوتا ہے، ویسے ہی صویبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور وہ بھی خوش تھے۔ عرب کا دستور تھا کہ شہر کے بچوں کو شہری امراض اور کمزوری سے بچانے کے لیے دیہات کی دودھ پلانے والی عورتوں کے پاس بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ بچہ طاقتور جسم والا بنے، اعصاب مضبوط ہوں اور خالص عربی زبان سیکھے۔ دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی تلاش کی اور حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو منتخب کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعید بن بکر کی خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام عبد بن عبد العزیز تھا۔ حضرت حلیمہ کے گھر سے آپ کے رضاعی بھائی بہن تھے، عبداللہ، انیس، حذافہ یا جذامہ لقب شایرہ تھا اور حضرت حلیمہ انہیں شایار کہہ کر بلاتی تھی۔ اسی طرح ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کے چچیرے بھائی بھی حضرت حلیمہ کے پاس دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ
بھی بنو سعد کی ایک عورت کے پاس دودھ پیا تھا۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے آپ کو دیکھا تو دودھ پلایا۔ اسی طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضاعی بھائی ہو گئے، ایک نسب سے دوسرے رضاعت۔ اب حضرت حلیمہ کی زبانی سنیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، حضرت حلیمہ بیان کرتی تھی کہ قحط سالی کے دن تھے، میں، ہمارے شوہر اور ہمارا چھوٹا بچہ بنو سعد کی کچھ عورتوں کے ساتھ قافلے میں دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں نکلے۔ میں اپنی سفید گدھی پر سوار تھی، ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی لیکن اس میں ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ بچہ بھوک سے روتا رہتا، رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ مثال جیسے آج کل کوئی ماں دیکھتی ہے کہ گھر میں دودھ نہیں، بچہ بھوک سے رو رہا ہے، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، بالکل ویسا ہی حال تھا۔ قحط میں سب پریشان تھے۔ پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے گھر میں برکت ڈال دی، دودھ بڑھ گیا، جانوروں میں طاقت آئی، سب خوش ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے دیکھ کے یہ کہا، یہ بچہ عام نہیں، اس میں برکت ہے۔